السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہنواز اور ہمارے پیارے بچے جو سن رہے ہیں، پیارے بچوں، الفضل انٹرنیشنل کی طرف سے بچوں کا الفضل، ہاں جی، بچوں کے الفضل کا ایک اور نیا شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہاں جی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے بچوں نے جو پچھلا شمارہ تھا جس میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو سٹوری تھی قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے وہ سنی تھی، اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ اور بھی چیزیں سیکھی تھیں، سیر و سیاحت کے بارے میں تھا جو کہ، تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے پیارے بچوں نے جو پریویس ویڈیو تھی بچوں کے الفاظ کی جو کہ سیر و سیاحت کے بارے میں تھی وہ دیکھ لی ہوگی اور اسے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا۔ ماما، آج کے الفضل میں کیا ہے؟ آج کا الفضل، ہاں جی بچوں، آج کا الفضل جو ہے وہ بھی بہت اسپیشل ہے، اور سب سے پہلے یہ ہے کہ اس بار کا جو الفضل ہے اس کا جو موضوع ہے وہ ہے خود اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی کہ ہستی باری تعالیٰ، وہ خدا جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، سارے بچوں کو پیدا کیا ہے، پوری دنیا کو جو پالنے والا ہے اور جو پیدا کرنے والا ہے، اس خدا کی ہستی کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی۔ تو اسی ٹاپک کو کور کرتے ہوئے اس شمارے میں بچوں کے لیے ہے دادی جان کا آنگن، جس میں دادی جان نے سنائی حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہانی اور دیے گڑیا، احمد اور محمود کے سوالوں کے جواب۔ اسی طرح سے کیوں کا ایک پارٹ ہوتا ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ سردیوں سے متعلق کچھ سوالات ہیں جن کے ہم جوابات دیں گے۔ اسی طرح سے ذہنی آزمائش میں ہے اس بار بوجھو تو صحیح، دلچسپ سوالات اور راستہ تلاش کریں۔ اس کے علاوہ نظم، یاد کرنے کا نصاب، لطائف اور بہت کچھ۔ ہمارے بچوں کو تو اب ہمارے جو ان کے جو بچوں کے الفضل کے جو ڈفرینٹ پارٹس ہیں وہ تو ان کے نام بھی یاد ہو گئے ہوں گے کہ علامہ کا خط آتا ہے، پھر اس کے بعد حدیث آتی ہے جو کہ ہمارے نبی پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوتی ہے، اسی طرح سے کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے الفضل میں کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ پیارے بچوں کے ہم آج کا الفضل شروع کریں، ہم ایک ضروری اعلان بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس بار بچوں کا الفضل لایا بچوں کے لیے ایک اور بڑی خوشخبری۔ احمدی بچوں کی تعلیم و تربیت کا ایک بڑا آرگن بچوں کا الفضل پہلے 2 صفحات پر جاری تھا، اور بچوں کی آسانی کے لیے ویب ایڈیشن 4 صفحات پر آن لائن شائع کیا جاتا تھا۔ اب آئندہ سے بچوں کا الفضل مکمل طور پر 4 صفحات پر ہی شائع ہوا کرے گا۔ اب بڑے فونٹ کے ساتھ بچوں کو پڑھنے میں بھی بہت آسانی ہوگی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بچوں کے الفضل کو مزید ترقیات عطا فرماتا چلا جائے، آمین۔ ہاں جی۔ تو یہ تو تھا ایک اہم اعلان۔ تو جیسا کہ شاہنواز ہم نے آپ کو بتایا اور ہمارے بچوں کو بھی بتایا کہ اس دفعہ کا جو بچوں کے الفضل کا موضوع ہے وہ ہے ہستی باری تعالیٰ۔ تو شروع کریں آج کا الفضل؟ ہاں جی۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج اتوار 10 دسمبر 2023 ہے، اور آج ہم اس کا جلد نمبر 1 اور شمارہ نمبر 23 یعنی کہ 23 اس کا شمارہ نمبر ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی۔ اور شاہنواز اور ہمارے پیارے بچے ہمیں جلدی سے بتائیں کہ سب سے پہلے اس میں کیا آتا ہے؟ علامہ کا خط۔ ہاں جی، اللہ میاں کا خط آتا ہے، اور اللہ میاں کا خط ہم کیسے شروع کرتے ہیں، یعنی کہ قرآن کریم ہم ہمیشہ کیسے شروع کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ سے شروع کرتے ہیں ماما۔ ہاں جی، تو شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ وہ تمہارے گناہ بخش دے اور تمہیں آخری معین مدت تک کچھ اور مہلت دے دے۔ یعنی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کوئی ڈاؤٹ ہے کہ جو میں نے آسمان پیدا کیے ہیں، جو زمین پیدا کی ہیں، ان کو بنانے والا میرے علاوہ کوئی اور ہے؟ اور میں تو تمہیں بتاتا ہوں کہ میں خدا ایک ہوں، اور میں تمہیں اپنی طرف بلاتا ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں بلاتا ہے، وہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بخش دے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ ٹائم بھی دیتا ہے۔ جب کسی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے نا شاہنواز، ہمارے پیارے بچے جو سن رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو پنشمنٹ نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹائم دیتا ہے کہ کیا پتہ میرا بندہ جو ہے اب سمجھ جائے کہ یہ غلط کر رہا ہے، اور پھر وہ مجھ سے معافی مانگ لے اور میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اور پھر جب کوئی بندہ بہت زیادہ شرارت میں بڑھ جاتا ہے اور گناہوں میں بڑھ جاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کی سزا کا سسٹم شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو اچھے بچے ہوتے ہیں اور جو اچھے مومن ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اس سزا کا جو نظام ہے اس کو متحرک ہونے ہی نہیں دیتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ گناہوں کی بجائے نیکیوں میں بڑھنے والے ہوں۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ استغفر اللہ۔
ہاں جی، استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور اس کی جگہ کچھ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قریب کر لے اور معاف کر دے. تو یہ تھا پیارے بچوں. الامیہ کا خط. ہاں جی، اور اس کے بعد کیا آتا ہے؟ ہمارے نبی پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں جی، اس کے بعد آتا ہے ہمارے نبی پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں جو حدیث ہے اس کا عنوان ہے مخفی خزانہ. خزانہ کہتے ہیں ٹریجر کو اور مخفی کہتے ہیں چھپا ہوا. اب آپ بچوں کو تو یہ چیز پتہ ہوگی، اکثر بچوں کو کہانیوں کا بھی بہت شوق ہوتا ہے، اسی طرح سے ویڈیوز کا بھی بہت شوق ہوتا ہے جو جس میں بچوں کی جو فلمز ہوتی ہیں اس میں وہ ہمیشہ ایک چیز دکھاتے ہیں کہ جو خزانے ہوتے ہیں، جو ٹریجرز ہوتے ہیں ہمیشہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے بہت زیادہ کیا ہوتی ہے؟ ہائی ہوتی ہے، تاکہ وہ اس خزانے کو کوئی چوری نہ کر لے. تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس پیاری سی حدیث میں کیا آتا ہے. حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اب حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہوتا ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہوتی ہے. پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا. اس کا ترجمہ یہ ہے میں در حقیقت ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں در حقیقت ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، یعنی کہ اللہ میاں کہہ رہا ہے کہ میں ایک ٹریجر تھا، تو میں نے چاہا کہ اس خزانے کی معرفت نصیب ہو جائے، یعنی کہ پتہ چل جائے کہ وہ خزانہ جو ہے کہیں پر چھپا ہوا ہے. تو اس چھپے ہوئے خزانے کی معرفت عطا کرنے کے لیے میں نے انسان کو پیدا کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے رنگ پر، اپنی صفات پر پیدا کیا. اب چاہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف جھک کر اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو اپنا کر اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کر لے اور وہ جو خزانہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ اسی خزانے کا مظہر بن جائے. لیکن اگر انسان ایسے نہیں کرنا چاہتا تو پھر وہ کس کا مظہر ہو جائے گا؟ ڈیول. ہاں جی، شیطان کا مظہر ہو جائے گا، کیونکہ شیطان تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی. شیطان اور جہنم. شیطان صرف نا. تو ہمیشہ یہ چیز یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک خزانہ ہے اور خزانے جو ہیں نا وہ بہت قیمتی ہوا کرتے ہیں اور ان کے لیے بہت کوشش کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، اگر دنیا کے خزانوں کے لیے ہمیں اتنی کوشش کرنی پڑتی ہے کہ وہ ہمیں مل جائیں اور ان کی ہائی سیکیورٹی ہوتی ہے، تو آپ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہے، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا خزانہ ہوگا جس نے تمام خزانوں کو پیدا کیا ہے دنیا کے. ٹھیک ہے. اچھا جی. تو یہ تھا پیارے بچوں ہمارے نبی پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد کیا آتا ہے شاہ نواز؟ کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام. ہاں جی، اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام. اور ہمارے امام کون ہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. ہاں جی، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے امام ہیں اور ان کا نام ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام. اس کا عنوان ہے ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے. بہشت کہتے ہیں جنت کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہیون کو. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کیا بدبخت وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ پتہ نہیں کہ اس کا ایک خدا ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے. قادر کہتے ہیں جو کہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس کے پاس جو ماسٹر ہے ہر چیز کا، جو کہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، یعنی کہ ہمارا بہشت ہمارا خدا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے اندر ہمیں ساری خوشیاں ملتی ہیں، ساری جنتیں ملتی ہیں. ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں. لذات کہتے ہیں جو ذائقے ہوتے ہیں، یعنی کہ جتنا بھی انسان کو کسی چیز میں مزہ آ سکتا ہے وہ سب سے زیادہ جو اعلیٰ قسم کی جو لذت ہے وہ ہمیں ہمارے خدا میں ملتی ہے. جیسے ہمیں بچوں کو اکثر چیزیں پسند ہوتی ہیں نا، چاکلیٹس پسند ہوتی ہیں، میٹھی میٹھی چیزیں پسند ہوتی ہیں، تو وہ ایک قسم کا ذائقہ ہوتا ہے، وہ ایک قسم کی لذت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بچے کو وہ چیز پسند آتی ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ ہماری اعلیٰ لذات، سب سے بہترین جو لذات ہیں، جو خوشی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہیں. اچھا جی. کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی. یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے. دولت کہتے ہیں ویلتھ کو، کہ اتنی قیمتی دولت ہے خدا کہ اگر دنیا کے تمام خزانے بھی دے دیے جائیں تو پھر بھی اگر کسی کو خدا مل جائے تو وہ لینے کے لائق ہے. اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے. لال کہتے ہیں جو پریشس جیمز جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں لال. یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو. یعنی کہ اگر آپ کی جان بھی جاتی ہے اور اگر بدلے میں کہا جائے کہ صرف آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات ملے گی، اللہ تعالیٰ کی خوشی ملے گی، تو پھر اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرو، کیونکہ وہ اس قابل اللہ تعالیٰ اتنا قیمتی خزانہ ہے. پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ اے محرومو، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا. یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا. میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں؟ کس طف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں.
یعنی کہ حضور اتنا زیادہ جب کسی انسان کو کوئی قیمتی چیز مل جائے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے نا. تو حضور بھی اسی خوشی میں ہے کہ میں کس طرح لوگوں کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی قیمتی ہے کہ تم اس کے لیے اگر اپنی جان بھی دے دو تو وہ بھی کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اور دف کہتے ہیں کہ میں کون سا ایسا لاؤڈ سپیکر یوز کروں کہ میں جا کے لوگوں کو اتنی دور تک آواز جائے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے اور کتنی عظیم ہے. ٹھیک ہے, تو کتنی پیاری تحریر تھی یہ جو کہ کلام امام میں ہم نے پڑھی. اس کے بعد آتی ہے نظم. ہاں جی, بچوں کی ایک چھوٹی سی نظم آتی ہے, اور اس بار پیارے بچوں جو نظم آئی ہے وہ منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یعنی کہ اس دفعہ جو نظم آئی ہے وہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو منظوم کلام ہے اس میں سے آئی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کیا فرماتے ہیں اپنی اس پیاری سی نظم میں. ٹھیک ہے. اچھا جی. کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا, بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا. چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا, کیونکہ کچھ تھا نشاں اس میں جمال یار کا. اس بہار حسن کا دل میں ہمارے جوش ہے, مت کرو کچھ ذکر ہم سے ترک یا تاتار کا. ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف, جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے تیرے دیدار کا. کیا عجب تو نے ہر ایک ذرے میں رکھے ہیں خواص, کون پڑھ سکتا ہے سارا دفتر ان اسرار کا. تھوڑا سا اس کا جو بیسیکلی جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس طرف بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں نظر آتی ہے. جو مومن کی آنکھ ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا زیادہ پیار کرتی ہے کہ اس کو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا عکس نظر آتا ہے. وہ اگر کوئی جانور دیکھتا ہے, کوئی خوبصورت نظارہ دیکھتا ہے, کسی انسان کو دیکھتا ہے, تو اس کو ہر جو حسین سے حسین چیز نظر آتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے ریلیٹ کرتا ہے کہ خدا نے اس کو بنائی ہے, اور وہ اسی کا پھر شکر ادا کرتا ہے اور اسی کی حمد بیان کرتا ہے. اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حسن اتنا زیادہ ہے کہ اس کے مقابلے پہ کسی اور دنیا کے حسن کا ذکر کرنا ہی بیکار ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کے جو نظارے ہیں وہ ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں, اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے پیار کرتا ہے پھر اس کو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا حسن بھی نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. اس کے بعد آتا ہے شاہ نواز, اور ہمارے پیارے بچے جو سن رہے ہیں پیارے حضور کے پیارے باتیں. ہاں جی, اس کے بعد آتا ہے پیارے حضور ایدہ اللہ کی پیاری باتیں. ہستی باری تعالیٰ کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کی قبولیت کا نشان دکھاتا ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کا کیا جواب ہونا چاہیے, تو اس کے بارے میں کیا ہے اس میں, تو ہم پڑھتے ہیں. ایک طالب علم نے عرض کیا کہ میں نے ہستی باری تعالیٰ کے بارے میں اسکول میں ایک پریزنٹیشن دینی ہے. میں نے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی کتاب ہمارا خدا اور گوڈ پڑھی ہے. طالب علم کہتے ہیں اسٹوڈنٹ, یعنی کہ اسٹوڈنٹ کوئی تھا, اس نے حضور سے یہ بات پوچھی. تو حضور انور نے فرمایا اس کے پوائنٹس نوٹ کر لینے تھے. نیز حضور انور نے فرمایا خود باقاعدہ نمازیں پڑھتے ہو, کبھی اپنی دعا قبول ہوئی ہے؟ اب جو ہمارے سارے بچے ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے, وہ دعائیں بھی اللہ میاں سے کرتے ہوں گے, تو آپ بتائیں کبھی آپ کی دعا قبول ہوئی ہے شاہ نواز؟ ہاں جی. تو اس پر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پیارے حضور نے کیا فرمایا. حضور انور نے فرمایا کہ وہ بھی بیان کر دینا, اس سے بڑا ہستی باری تعالیٰ کا ثبوت کیا ہے. ان کو بتاؤ کہ ہستی باری تعالیٰ کا ثبوت یہ ہے کہ جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کی قبولیت کا نشان دکھاتا ہے. یعنی کہ کوئی نہ کوئی ہمیں سائن ایسا ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے. کسی بچے کو اگر کوئی بچہ بیمار ہو, وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میاں مجھے شفا دے دے, تو اللہ تعالیٰ اس بچے کو ٹھیک کر دیتا ہے. وہ بھی ایک دعا کی قبولیت کا نشان ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی بچہ جو ہے اس نے اپنے امتحان کی تیاری کرنی ہو اور اس نے بہت محنت سے پڑھائی کی, اس کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میاں مجھے اس امتحان میں پاس کر دے, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا کرتا ہے, تو وہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا نشان ہے. اسی طرح سے بعض اوقات کوئی چیز گم جاتی ہے بچوں کی, ہے نا, اور وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ میں نے یہاں رکھی تھی یا وہ مجھے نہیں مل رہی ہے, لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے, وہ چیز کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہے ان کو, ہے نا. کبھی آپ کے ساتھ ہوا ہے شاہ نواز ایسے؟ ہاں جی. ہاں جی, مسنگ ہوم ورک. ہاں جی. تو کبھی تو ایسے, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے جو ایگزسٹنس کا ایک بہت بڑا نشان ہوتا ہے کہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میاں میری وہ چیز گم گئی ہے, مجھے مل نہیں رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں نہ کہیں سے وہ جادو کی طرح سے آ جاتی ہے. تو اس کا جادو یعنی کہ میجیکلی کہیں سے وہ آ جاتی ہے. ابراکڈابرا. ہاں جی. تو اللہ میاں جو ہے نا بعض کا اپنے بندوں کی دعائیں اتنے قریب سے سنتا ہے, خاص کر جو بچے ہوتے ہیں ان کی دعائیں تو اللہ میاں زیادہ قریب سے سنتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بچوں سے بہت زیادہ پیار ہے. بچے پیور ہوتے ہیں نا, گناہ نہیں کرتے ہیں. What if they become too sneaky? چھوٹی موٹی جو شرارتیں بچے کرتے ہیں اللہ میاں کو وہ بھی پسند آ جاتی ہیں. What about the biggest naughty thing they نہیں, done? وہ نہیں بچوں کو کرنی چاہیے. تو یہ تھا پیارے بچوں پیارے حضور کی پیاری باتیں. اس کے بعد کیا آتا ہے؟
وقفے نو کارنر. ہاں جی، اس کے بعد آتا ہے وقفے نو کارنر. اور وقفے نو کارنر میں اس دفعہ آیا ہے بچوں کے لیے جو نصاب آیا ہے وہ 9 تا 9.5 سال کی عمر کے بچوں کے لیے ہے. Wait, what? 9 to 10. 9 to 9.5. Okay. واقفین 9 بچے اور واقفات 9 بچیاں. پہلا ہے نماز با جماعت میں شمولیت پر زور دیں. تو اب جن لوگوں کے گھر کے قریب مسجد ہی نہ ہوتی یا نماز سینٹر نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، گھر پر ہی نماز با جماعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو بچے 9 تا 9.5 سال تک کے ہوں ان کو چاہیے کہ اگر گھر میں ان کے نماز ہو رہی ہے تو وہاں پر کر لیں، یا پھر اگر نماز سینٹر قریب ہے یا پھر مسجد قریب ہے تو وہاں پر ضرور جانے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد اگر ہو سکے تو 2 روزے رکھیں. رمضان میں جب روزے آتے ہیں نا تو پھر کوشش کرنی چاہیے بچوں کو کہ تھوڑی تھوڑی پریکٹس پہلے کروا لیں، پھر اس کے بعد پھر ان کو 2 روزے کم سے کم پورے رکھنے چاہیے. ٹھیک ہے. Okay. اس کے بعد ہے سائیکل چلانا سیکھیں. تو سائیکل ایک ایسی سواری ہے کہ اگر کبھی آپ کے پاس فیول نہ ہو، اس میں فیول بھی نہیں نا ڈلتا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ سائیکلنگ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی صحت بھی اچھی رہتی ہے. اور پھر ایک سادہ سی سواری ہے جو کہ اسٹوڈنٹ بھی چلا سکتے ہیں، بڑے بھی چلا سکتے ہیں، صحت کے لیے بھی اچھی رہتی ہے اور ویسے بھی انسان کو ایکٹیو رکھتی ہے. Or you can get a scooter. اس سائیکل کا خرچ بھی اتنا نہیں ہوتا. اسکوٹر جو ہوتا ہے وہ اس کے پھر اپنی چیزیں ساتھ میں ہوتی ہیں. اس کے بعد ہے سورہ بقرہ کی پہلی 17 آیات یاد کریں. تو زیادہ تر بچوں کے جو قرآن کریم ہے وہ تو 9 تا 9.5 سال کی عمر تک ختم ہو جاتا ہے، تو وہ پہلی جو 17 آیات ہیں وہ بآسانی یاد بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے وضو کی دعا اور دعائے قنوت یاد کریں. دعائے قنوت جو ہوتی ہے نا وہ وطر میں پڑھتے ہیں، جو عشاء کی نماز میں آتے ہیں نا وطر، اس میں پڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر وضو کی دعا ہم نے، اگر بچوں کو یاد ہو کہ وضو کی دعا ہم نے پڑھی تھی کچھ، ہم نے پچھلے شمارہ جات میں. آپ کو آتی ہے شہنواز وضو کی دعا؟ ہاں جی. کیا ہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ہاں جی، شاباش. تو یہ تھی پیارے بچوں وضو کی دعا. اور اس کے بعد آتا ہے صفات الہیہ یاد کریں. جو صفات الہیہ اس دفعہ آئی ہیں وہ ہیں السلام، المؤمن، المہیمن، الرزاق، العظیم. بچوں کو ہم ان صفات کے تھوڑے سے معنی بتا دیتے ہیں کہ المؤمن کا مطلب ہوتا ہے امن و امان عطا کرنے والا، المہیمن کا مطلب ہوتا ہے نگہبانی کرنے والا، کیئر ٹیکر، اور السلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی دینے والا. اسی طرح سے الرزاق کا مطلب ہوتا ہے رزق پہنچانے والا. العظیم کا مطلب ہوتا ہے بلندی والا یعنی کہ عظمت والا. تو یہ ہمارے بچے یاد کر سکتے ہیں. تو یہ تھا پیارے بچوں وقفے نو کارنر. اور اس کے بعد آتا ہے روزمرہ دعائیں یاد کریں. ہاں جی، روزمرہ دعائیں یاد کریں، جس میں ہمارے بچوں کو پتہ ہوگا کہ اس میں ہے چھوٹی سی کوئی دعا آ جاتی ہے جس میں ہم بچوں کو بھی یاد کرواتے ہیں اور سیکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ اس دعا کا کیا مطلب ہے اور کیا اس کا فائدہ ہے. اس دفعہ پیارے بچوں جو دعا آئی ہے وہ ہے دعوت کے بعد کی دعا. تو دعوت کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو کھانے پہ بلائے، اس کے بعد آپ کھانا کھانے جائیں، تو اس کے بعد کی جو دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہمیں کیا سکھائی ہے. اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے اتنا پیار تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے. صبح اٹھتے ہیں تو پھر دعا کرتے ہیں، کہیں پر جاتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں، کوئی معمولی سے معمولی موقع بھی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے اتنی زیادہ محبت ہے کہ وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور انہوں نے وہ اپنی امت کو بھی سکھائی. تو جیسا کہ ابھی بتایا ہے کہ دعوت کے بعد کی دعا آئی ہے اس دفعہ، ہم پڑھتے ہیں اس کو. شہنواز آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیں گے اور ہمارے دوست بھی ہمارے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آسان سی ہے. اللہم بارک لہم بارک لہم فی ما رزقتہم ما رزقتہم واغفر لہم واغفر لہم ورحمہم. ورحمہم. ہاں جی، اللہم بارک لہم فی ما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تو نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں ان کے لیے برکت ڈال دے اور ان کے گناہ بخش دے اور ان پر رحم فرما. اسی طرح سے اگر کچھ دعوت پہ ہمیں بلائے کہ ہمارے گھر آؤ اور کھانا کھاؤ آ کر، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے، ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے ہمیں بلایا اور ہمارے لیے اتنا تکلف کیا. اور اس کے بعد پھر کیا ہونا چاہیے، ان کے لیے دعا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور دعا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سکھائی ہے، یہ آسان سی دعا ہے، جلدی سے کر لینی چاہیے. کتنا پیارا اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ میاں
تو ان کے رزق میں بھی برکت دے اور ان کے گناہ بخش دے اور ان پر رحم فرما. اب جب اس طرح سے دعا کریں گے تو اگلے کا دل کتنا خوش ہوگا, وہ بھی آپ کو دوبارہ پھر بلائے گا کہ اچھا دوبارہ آئیں آپ ہمارے گھر پہ. تو یہ تھا پیارے بچے روزمرہ دعائیں یاد کریں. اس کے بعد کیا تھا شاہ نواز؟ چہل احادیث یاد کریں. ہاں جی, چہل احادیث یاد کریں. اور چہل احادیث میں کیا ہوتا ہے؟ small hadith but big lesson. ہاں جی, چہل احادیث میں ہم اپنے بچوں کو چھوٹی سی حدیث کو بتاتے ہیں لیکن اس کا معنی جو ہے وہ کافی گہرا ہوتا ہے. اس دفعہ پیارے بچوں چہل احادیث میں جو حدیث آئی ہے وہ ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ. اس کا ترجمہ یہ ہے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے. اب اوپر والا جو ہاتھ ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ دینے والا. جب آپ کسی کو دیتے ہیں کچھ بھی ہے نا, اگر کسی نے مانگا ہو یا کسی کی ہیلپ کرنی ہے تو آپ ہمیشہ اپنا ہاتھ اوپر کر کے دوسرے کو دیتے ہیں اور پھر دوسرا ریسیو کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو گیور ہے, جو دینے والا ہاتھ ہے, وہ زیادہ بہتر ہے اس ہاتھ سے جو کہ لیتا ہے, ریسیو کرتا ہے. تو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ خود دینے والا بننا چاہیے, نہ کہ مانگنے والا. پھر دوسرا یہ کہ اس حدیث سے دینے کی ترغیب بھی ملتی ہے کہ کسی کے کام آنا بہتر ہے. جب آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں نا کسی بھی فارم میں, ضروری نہیں ہے کہ پیسوں سے ہی ہیلپ ہو, کسی کا ہاتھ بٹانے سے بھی ہیلپ ہو جاتی ہے. آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں اس جگہ کی صفائی رکھنا, اس علاقے کی صفائی رکھنا. اسی طرح سے جو اسکول میں اپنے اپنے لیول پر دیکھنا پڑے گا بچوں کو بھی کہ کس طرح سے وہ ہیلپنگ ہینڈ بن سکتے ہیں. اگر گھر میں ہے تو بعض بچے جو ہیں ماؤں کی بہت اچھی ہیلپ کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے کاموں میں, تو وہ بھی ایک قسم کا اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے, یعنی کہ وہ ہیلپنگ ہینڈ ہوتا ہے. Yeah, تو وہ normally help. ہاں جی, تو وہ ایک زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ کوئی بچہ آرام سے سستی پوستی بن کے بیٹھا رہے اور بالکل کوئی کام میں Like کسی a بھی. lazy person then not help ہاں جی anyone. ہاں جی ہاں جی, دیکھو جب جو بچے زیادہ ہیلپنگ ہوتے ہیں گھر میں بھی اور باہر بھی اپنے اسکول وغیرہ میں, تو ہمیشہ ان کی عزت زیادہ ہوتی ہے. ان سے دل چاہتا ہے کہ زیادہ ان کی عزت کی جائے اور ان کو زیادہ محبت بھی ملتی ہے. And they would and people would definitely like befriend them and like them, because people who are caring and giving, they normally have friends. People who are just receivers and lazy, they don't get that many friends except for people who are lazy. تو یہ تھا پیارے بچوں چہلا حدیث یاد کریں. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ کرنا کر. ہاں جی, کرنا کر ادب آداب. پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دفعہ بچوں کے الفضل کا ٹاپک ہے, موضوع ہے ہستی باری تعالیٰ. تو اسی طرح سے جو ادب آداب کرنا کر میں جو پوائنٹس آئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو خدا تعالیٰ کی توحید کی شہادت دے اور خود بھی اسے سمجھ لے. خدا تعالیٰ کی توحید کیا ہوتی ہے شاہ نواز؟ توحید کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اور شہادت کا مطلب ہوتا ہے کہ گواہی دینا, یعنی کہ اس چیز کو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی. تو ہمیشہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کر. رضا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشی کو, اللہ تعالیٰ کی مرضی کو حاصل کرنے کی کوشش کر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں ہمیں باتیں بتائی ہیں نا کہ ایسے کرنا چاہیے اور ایسے نہیں کرنا چاہیے, تو ہمیں ان قرآن کریم کے احکامات کو پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا خود بخود ہی مل جائے گی. اچھا جی. اس کے بعد ہے تو خدا شناس بن, یعنی اللہ کی تخلیق سے اس کو پہچاننے یا ڈھونڈنے کی کوشش کر. اب دیکھو جب ہم کوئی پیارا سا نظارہ دیکھتے ہیں تو خود بخود اس کے کریٹر کی طرف ہمارا مائنڈ جاتا ہے کہ اتنا خوبصورت نظارہ ہے, کس نے اس کو بنایا ہوگا, یہ کوئی بھی اچھی چیز جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو جو مومن ہوتا ہے وہ شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے اور اپنے خالق کو ہر ایک چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجی ہوتی ہے اس میں ڈھونڈتا ہے اس کو. اس کے بعد ہے تو کبھی خدا تعالیٰ کی شکایت نہ کر, یعنی اللہ نے یہ نہیں دیا, وہ نہیں دیا, بیمار کر دیا, غریب بنا دیا, پاس نہیں کیا یا پوزیشن نہیں آئی. تو جو بھی جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے ہمیشہ اس کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر سے بہتر نعمتیں عطا کرے. انسان پر جو بہت سی مصیبتیں آتی ہیں نا وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد ہے تو اپنے خداوند کو ہر چیز پر قادر سمجھ, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماسٹر ہے اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے, اس کی قدرت میں ہر چیز ہے. اس کے بعد ہے کہ تو اپنے خدا کو نہایت درجہ مہربان اور رحیم و کریم سمجھ. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اس میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت کائنڈ اور مرسیفل ہے اور وہ سخی بھی ہے, جس کو چاہے جو چاہے نواز دے. اس کے بعد ہے تو یقین کر کے خدا تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. یہ بھی تقریباً پہلے والا پوائنٹ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. اس کے بعد ہے تو ایمان لا کہ تیرے خدا کی ہر صفت اور ہر کام قابل تعریف ہے. اس چیز کو آپ اپنے دل میں گاڑ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی کام کیے ہیں وہ سب کے سب بہتر کیے ہیں اور ان سے بہتر ہو ہی نہیں سکتے تھے, اور ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہے, ٹھیک ہے. عیب کیا ہے؟
ایب کہتے ہیں ڈیفیکٹ کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ اے انسان تو اپنی نظر دوڑا، اس کے بعد تو دیکھ کہ تجھے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی عیب نظر آتا ہے، اور پھر انسان اگر نظر دوڑائے تو اس کو کبھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم کو بنایا ہوا ہے اس میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی. لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ بلیو نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے یا اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتا ہے، پھر ان کو ہزار قسم کے عیب نظر آتے ہیں. وہ عیب اصل میں ان کی اپنی ذات کے عیب ہوتے ہیں جو ان کو ہر جگہ پہ نظر آتے ہیں. تو اس کے بعد کیا آتا ہے پیارے بچوں؟ دادی جان کا آنگن. ہاں جی، دادی جان کا آنگن آتا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کچھ عرصے سے بچوں کو پروفٹس کی کہانیاں سنانا شروع کی ہیں. جو لاسٹ والا شمارہ تھا ہم نے کون سے پروفٹ کی سٹوری کی تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی. ہاں جی، لاسٹ والے شمارے میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم نے پڑھا تھا جو کہ قرآن کریم میں آیا تھا. اس دفعہ بھی جو ہم پروفٹ کی سٹوری پڑھیں گے وہ بھی قرآن کریم سے اس کا کچھ حصہ لیا گیا ہے. تو اس میں یہ پروفٹ ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کو خدا کے پہلوان بھی کہا جاتا ہے. پہلوان کہتے ہیں ریسلر کو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. اچھا جی. محمود، دادی جان آپ نے پچھلی بار ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی تو سنا دی، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہانی تو بتائی ہی نہیں. آج میں وہ سنوں گا. جو حضرت یعقوب علیہ السلام تھے نا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی، جن کی ہم نے پچھلی دفعہ سٹوری پڑھی تھی نا، ان کے فادر تھے. تو جن بچوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ابھی تک نہیں سنی تو وہ کیا کر سکتے ہیں، جلدی سے پلے لسٹ میں جا سکتے ہیں اور جو پریویس ہمارا شمارہ تھا اس میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی بھی سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. Just skip everything, just go to the دادی جان کا آنگن. ہاں جی، اس میں سے آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی سن سکتے ہیں. تو آج ہم ان کے فادر کی یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہانی سنیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی. دادی جان: جی ٹھیک ہے بچوں. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش کی خوشخبری آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دی تھی. خوشخبری کہتے ہیں گڈ نیوز کو، جو گلیڈ ٹائڈنگز ہوتی ہیں نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، جو کہ میں اپنے بندے کو یہ دوں گا. قرآن کریم میں اب آتا ہے کہ فرمایا کہ ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی. ایک اور جگہ پر لکھا ہے اور اسے ہم نے اسحاق عطا کیا اور پوتے کے طور پر یعقوب، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسحاق عطا کیا اور پوتے کے طور پر یعقوب علیہ السلام. قرآن کریم میں اکثر آپ کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ساتھ آیا ہے. آپ کی والدہ کا نام ربقہ یا ربیکہ تھا. آپ کے ایک جڑواں بھائی عیسو بھی تھے. عیسو کو شکار کرنا پسند تھا، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام خیمے میں رہنا پسند کرتے تھے. اس زمانے میں لوگ ٹینٹس میں بھی رہا کرتے تھے، تو وہاں پر وہ ان کو رہنا پسند تھا. بائبل میں ان کے متعلق ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک روز حضرت اسحاق علیہ السلام نے شکار کرنے کے لیے بھجوایا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا بنایا ہوا گوشت پکا کر کھانا پیش کر دیا. بائبل کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام نے ان کو خصوصی دعائیں دیں. اس پر عیشو بشری تقاضے کے مطابق حسد میں مبتلا ہو گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جان کے درپے ہو گئے. ان کی والدہ نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے انہیں ہجرت کر جانے کا کہا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے پاس حران چلے گئے، جہاں وہ 20 سال رہے اور اپنے ماموں کی بکریاں چراتے رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے واپس ارض کنعان چلے آئے. اس دوران آپ کی شادی اپنے ماموں کی 2 بیٹیوں سے ہوئی. پہلی بیوی سے 10 لڑکے اور 1 لڑکی پیدا ہوئی اور دوسری بیوی سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے. واپس آ کر ان کی اپنے بھائی سے صلح ہو گئی اور دونوں خاندان مل جل کر رہنے لگے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں نام کے ساتھ 16 بار آیا ہے. پھر آخری عمر میں آپ علیہ السلام مصر اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے پاس چلے گئے. آپ کو یاد ہے نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں گئے تھے. جی. احمد، مصر جو ہے نا وہ ایک کنٹری ہے جس کو انگلش میں ایجپٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. احمد، وہ پہلے کہاں رہتے تھے؟ دادی جان: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بتایا تھا نا کہ وہ عراق کے رہنے والے تھے. پھر وہ حران اور بعد ازاں کنعان میں رہے. حران اور بعد ازاں یعنی کہ لیٹر آن. حضرت اسحاق علیہ السلام بھی یہیں تبلیغ و اشاعت میں مصروف رہے. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام ہجرت کر کے حران چلے گئے تھے اور پھر وہاں سے واپس کنعان تشریف لے آئے. کنعان ایک قدیم علاقے کا نام ہے جو آج کل کے اسرائیل، فلسطین اور اردن پر مشتمل تھے. واپس پہنچ کر انہوں نے موجودہ بیت المقدس کی بنیاد رکھی اور بیت المقدس یروشلم آباد ہوئے. یہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی پیدائش ہوئی. یوسف کی طبیعت اپنے باقی بھائیوں سے بالکل مختلف تھی.
ان کے بھائی دنیا دار قسم کے لوگ تھے، جبکہ ان کے برعکس یوسف کا رجحان ابتدا سے ہی دینی امور کی طرف تھا۔ نیکی اور تقوی کے زیور سے مزین یوسف اپنے بھائیوں سے بہت الگ سے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے تمام بیٹوں میں یوسف سب سے زیادہ پیارا تھا۔ گڑیا، ایک بار ہمیں استانی صاحبہ نے بتایا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ دادی جان، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ کہتے ہیں کنعان واپسی کے سفر کے دوران رات کے وقت ایک شخص سے آپ کی لڑائی شروع ہو گئی اور آپ ساری رات لڑائی کرتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جسمانی لحاظ سے بھی کسی پہلوان سے کم نہ تھے، پہلوان کہتے ہیں ریسلر سے۔ بالآخر آپ اس لڑائی میں فتح یاب ہوئے، یعنی کہ وکٹری حاصل کی۔ بظاہر لگتا ہے کہ یہ کشف تھا، کیونکہ دوسرے شخص نے آپ کو اسرائیل کا ٹائٹل دیا، جس کا مطلب ہے خدا کا پہلوان۔ خدا کا پہلوان. ہاں جی، یعنی کہ اللہ میاں کا ریسلر جو اللہ تعالیٰ کی خاطر لڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ Okay. محمود، دادی جان آج تلاوت میں بنی اسرائیل بھی پڑھا تھا، وہ کون ہیں؟ بنی اسرائیل. ہاں جی، قرآن کریم میں آتا ہے نا بنی اسرائیل۔ Isn't Israel fighting against Palestine? وہ کنٹری کا نام ہے اسرائیل، ٹھیک ہے۔ ابھی یہاں پر ہم دوسری بات کر رہے ہیں، قوم کی بات کر رہے ہیں۔ دادی جان، ماشاء اللہ، جیسا کہ میں نے بتایا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کا نام خدا تعالیٰ کی طرف سے ملا تھا، جس کی وجہ سے ان کی اولاد بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد کہلائی۔ گڑیا، پھر وہ واپس کنعان نہیں گئے؟ دادی جان، نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے گم ہو جانے کے بعد آپ نے کمال صبر دکھایا، لیکن آپ ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے۔ قرآن کریم کے مطابق شدت غم سے آپ کی بینائی بھی کمزور ہو گئی تھی۔ قحط میں پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کو مصر بلایا تو پھر یہ 12 قبائل مصر میں رہنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر میں ہی وفات پائی۔ پھر فرعون کے مظالم کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور واپس ارض مقدسہ لے گئے، ٹھیک ہے۔ ارض مقدسہ کہتے ہیں فلسطین کو، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ دادی جان، مجھے تو نیند آ رہی ہے۔ اللہم بسمک اموت و احیا، محمود کہہ کر بستر میں گھس گیا۔ محمود کی شرارت سے باقی سب مسکرا دیے، مسکراتی ہے. یعنی کہ ہنسنے Copy. لگے، مسکرانے لگے، ہنسنے لگے نا۔ Oh. تو یہ تھا پیارے بچوں دادی جان کا آنگن۔ اس کے بعد آتا ہے، کیوں؟ ہاں جی، اس کے بعد آتا ہے کیوں، جس میں ہم کوئی سوال ہوتا ہے جو کہ ہمیں بچے بھیجتے ہیں اور پھر ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آیا ہے۔ کیوں؟ پیارے بچوں، ایک دلچسپ سوال کے ساتھ پھر حاضر ہیں۔ آج کا سوال ہے کہ برف باری کیوں ہوتی ہے؟ برف باری کیا ہوتا ہے شاہنواز؟ Ice cold. سنو فالنگ، Oh. ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کی سورہ نور کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے اولے یعنی برف پڑنے کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ کس طرح یہ عمل ہوتا ہے، کہ اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے، کس طرح سے سنو فالنگ شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب بادل فضا کی اتنی اونچائی پر پہنچ جاتے ہیں جہاں کا درجہ حرارت نقطہ انجماد یعنی مائع چیز کا ٹھوس شکل اختیار کرنا 0 درجہ سینٹی گریڈ سے کم ہو جاتا ہے تو آبی بخارات جمنے لگتے ہیں، برف کی ورقیاں یعنی کہ سنو فلیکس بننے لگ جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ زمین پر گرنے لگتی ہیں۔ Yes, do not hurt anyone with them. برف کی ان ورقیوں کا گرنا برف باری یعنی کہ سنو فال کہلاتا ہے۔ یہ برف ٹھوس پانی سے زیادہ کچھ نہیں جو براہ راست بادلوں سے گرتا ہے۔ برف کے ٹکڑے برف کے کرسٹل سے بنے ہوتے ہیں اور جب وہ زمین کی سطح پر گرتے ہیں تو وہ ہر چیز کو ایک خوبصورت سفید کمبل سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ بلینکٹ لگتا ہے نا، بالکل جیسے لگتا ہے کہ زمین پر جب وہ سنو فالنگ ہو رہی ہوتی ہے، زمین پر جب وہ سنو فالنگ ہو رہی ہوتی ہے تو لگتا ہے جیسے ایک پورے کا پورا وائٹ بلینکٹ زمین نے اوڑھ لیا۔ اس کا It looks more like a huge pillow. اچھا جی۔ I just want to sleep now. عام طور پر خط استوا ایکویٹر سے قطبین یعنی کہ جیوگرافیکل پول یعنی زمین کا شمالی اور جنوبی سرے کی جانب درجہ حرارت میں کمی ہوتی جاتی ہے۔ اسی طرح سطح سمندر سے بلندی کے ساتھ ساتھ فضا میں درجہ حرارت بتدریج گھٹتا جاتا ہے۔ اسی بنا پر بلند پہاڑیوں کی چوٹیاں برف پوش رہتی ہیں۔ عام طور پر موسم سرما میں شمالی نصف کرۂ ارض کی زمین 13,500 ارب ٹن برف سے ڈھک جاتی ہے۔ پیارے بچوں، برف سارے کرۂ ارض پر نہیں گرتی کیونکہ قدرت نے درجہ حرارت کا خیال رکھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موسم سرما میں زمین کے بعض حصوں پر برف باری ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ برف موسم سرما سے بھی ہٹ کر ہو جاتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برف سفید کیوں ہوتی ہے؟ اگر دیکھا جائے تو وجہ یہ ہے کہ برف کے گالے بھاپ سے بنتے ہیں۔ ان میں 95% ہوا ہوتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ روشنی کی کرنیں ان کے کناروں سے منعکس ہو کر چمکتی ہوں، مگر برف ہمیشہ سفید نہیں ہوتی۔
تاریخ میں ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ کسی اور رنگ کی برف پڑی. مثال کے طور پر 1969 میں سوئٹزرلینڈ میں گرنے والی برف سیاہ رنگ کی تھی, سیاہ؟ یعنی کہ کالے رنگ کی تھی برف جو تھی نا, اور وہ بھی کرسمس کے روز. 1955 میں کیلیفورنیا میں گرنے والی برف کا رنگ سبز تھا. سبز تھا نا, کیونکہ پانی جب ایویپوریٹ ہو کے What's اوپر, subs? سبز کا مطلب ہے کہ گرین تھا. تو ایک دفعہ جو تھی سنو فالنگ جب ہوئی تو اس کا رنگ جو تھا کالا تھا, اور ایک دفعہ کیا ہوا, گرین تھا. جو پانی زمین سے ایویپوریٹ ہو کے اوپر جاتا ہے نا آبی بخارات بن کے, تو وہ اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس جگہ سے گیا. تو ممکن ہے کہ اس کے اندر وہ آلودگی شامل ہو جس کی وجہ سے وہ برف کا رنگ چینج ہو گیا ہو. Wait, so if I put blue food coloring inside of an ocean, will the snow become blue? ہاں جی, اب اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی, اتنی زیادہ فوڈ کلر شامل کرنا پڑے گا پھر تو سمندر میں. اچھا, اب ہم آگے دیکھتے ہیں. انٹارکٹیکا اور بلند پہاڑیوں پر گلابی, بنفشی, سرخ اور زرد رنگ کی برف بھی دیکھنے کو ملتی ہے. So many. ہاں جی, ایسا برف میں پلنے والے جرثوموں کی وجہ سے ہوتا ہے جو کلامیڈومونس نیوالیس کہلاتے ہیں. امید ہے آپ کو آج کا سوال پسند آیا ہوگا. ہمیں مزید سوالات کا انتظار رہے گا. آپ کا بھائی اسامہ. Also, I have a question. If gravity wasn't on Earth, what would happen to all the solids, liquids and gases? یہ تو تھا پیارے بچوں جو کیوں کا پارٹ تھا, اور ہم نے اس میں دیکھا کہ برف باری کیوں ہوتی ہے. اور اس کے بعد کیا آتا ہے شاہنواز؟ ہنسنا منا ہے. ہاں جی, اب ہنسنا منع آتا ہے. اور ہنسنا منع ہے میں کیا ہوتا ہے؟ Jokes. ہنسنا منع ہے میں کچھ ہم اپنے بچوں کو لطیفے سناتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ آج کیا لطیفے بچوں کا الفاظ لے کے آئے ہمارے بچوں کے لیے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اور شاہنواز کو اس پر ہنسی آتی ہے یا نہیں. اور جو اس میں جو پہلا لطیفہ ہے وہ ہے کہ ٹیچر, 2 میں سے 2 نکلے تو کیا بچا, یعنی کہ 2 - 2 ہو تو کیا بچے گا؟ 0. اسٹوڈنٹ, ہمیں سوال سمجھ میں نہیں آیا. ٹیچر, تمہارے پاس 2 روٹیاں تھیں, تم نے ان کو کھا لیا, اب کیا بچا؟ آپ بتاؤ. 0 روٹیاں. اسٹوڈنٹ, سالن. He does make sense. He's smarter than the teacher now. ہاں جی, اچھا مزے کا تھا یہ. اس کے بعد ہے طالب علم اپنے دوست سے, یار پریشانی سی بن گئی ہے. دوست, وہ کیسے؟ طالب علم, یار گھر والوں سے کتابوں کے لیے پیسے منگوائے تھے, انہوں نے کتابیں ہی بھیج دیں. کسی بچے نے اپنے گھر والوں کو ٹرک کرنے کے لیے کہا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے, میں نے بکس لینی ہیں. اب اس نے سوچا کہ مجھے پیسے مل جائیں گے اور میں بکس لے لوں گا, لیکن گھر والے بھی بہت کلیور تھے اور انہوں نے پیسے دینے کی بجائے بچے کو اسکول کی بکس بھیج دیں. مزے کا تھا یہ بھی. اس کے بعد آخری لطیفہ ہے استاد. سلیم, تم نے سبق پھر یاد نہیں کیا, میں نے تمہیں کتنی بار کہا تھا کہ سبق یاد کر کے آنا. سلیم, جناب 3 مرتبہ. اب ٹیچر نے بچے سے کہا کہ تم نے سبق یاد نہیں کیا, میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا تھا کہ تم اپنا لیسن یاد کر کے آؤ. تو بچے کو سمجھ نہیں لگی کہ ٹیچر تو ڈانٹ رہا ہے, اور بچے نے سمجھا کہ یہ کویشچن کر رہا ہے, اور بچے نے کہا 3 دفعہ کہا تھا. اس کے بعد کیا آتا ہے شاہنواز؟ ذہنی آزمائش. اس دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ذہنی آزمائش میں ہمارے بچوں کے لیے کیا آیا ہے. بوجھو تو صحیح, دنیا کے کئی ممالک کے پرچم قریباً ایک جیسے ہیں. بچوں ذرا بوجھو تو صحیح کہ یہ کن ممالک کے جھنڈے ہیں. شاہنواز, اب آپ بتائیں کہ اب ان تمام جھنڈوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کے تمام جو بیسک کلرز ہیں وہ سیم ہیں. کچھ ہاریزونٹل ہیں اور کچھ ورٹیکل ہیں, یعنی کہ کچھ لمبائی کے رخ ہیں اور کچھ چوڑائی کے رخ ہیں. تو آپ کچھ جھنڈا گیس کر سکتے ہیں کہ یہ کون کون سے آئیں گے؟ ہاں جی. کون سا ہے؟ Number 2 is France. ٹھیک ہے, اور نمبر 1 کا پتہ ہے؟ نمبر 1 کا گیس کر سکتے ہیں کیا ہے؟ نہیں. نمبر 3 کا؟ Number 3 probably Ohio. نمبر 4؟ Morocco. اچھا ٹھیک ہے, جن بچوں کو ان جھنڈوں کی سمجھ میں آ گئی ہو تو وہ ضرور ہمیں اپنے جوابات لکھ کر بھیجیں اور ہم ان کو شائع کریں گے. اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں دلچسپ سوالات, جس میں ہم بچوں سے کچھ انٹرسٹنگ کویشچنس پوچھتے ہیں. اس دفعہ دیکھتے ہیں کہ کیا سوالات آئے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ کس نے دریافت کیا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے؟ کون تھا وہ سائنسدان جس نے یہ دریافت کیا, یہ ڈسکور کیا کہ جو زمین ہے وہ ارتھ جو ہے وہ ریوالو کرتی ہے اراؤنڈ دی سن؟ نیوٹن. اچھا, دوسرا ہے کس سیارے کے سب سے زیادہ چاند ہیں؟ وہ کون سا ایسا پلانٹ ہے جس کے سب سے زیادہ مونز ہیں؟ مارس.
No, it's Saturn because it's got tons of rocks and moons around it. اوکے. تیسرا ہے درخت کی کون سی قسم سب سے طویل ہوتی ہے؟ پھر اس کے بعد ہے بنگلہ دیش کا قومی کھیل کون سا ہے؟ قومی کھیل کہتے ہیں جو نیشنل گیم ہے بنگلہ دیش کی، وہ کون سی ہے؟ پتہ ہے کچھ؟ Is Bangladesh a Muslim country? ہاں جی، مسلم کنٹری ہے. I would say, like, I would reckon that it's highly a chance of cricket. اچھا ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلم کنٹری ہو تو ان کا جو نیشنل گیم ہے وہ کرکٹ ہو. I know. اچھا، اس کے بعد ہے مکی ماؤس کس رنگ کے جوتے پہنتا ہے؟ یعنی کہ جو مکی ماؤس کے جو شوز ہیں اس کا کیا کلر ہوتا ہے؟ Yellow. ٹھیک ہے. جو بچے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں وہ ضرور ہمیں لکھ کر بھیجیں. اور اس کے علاوہ شاہنواز ہم یوں کرتے ہیں کہ جو پچھلا شمارہ تھا اس میں جو ہم نے سوالات بچوں سے پوچھے تھے نا، تو یوں کرتے ہیں کہ ہم ان سوالات کو دوبارہ پڑھتے ہیں اور ان کے جوابات بھی دیکھتے ہیں. اس طرح سے بچوں کو بھی آسانی رہے گی کہ کس سوال کا کیا جواب ہے. اب جو پچھلی دفعہ جو ہم نے جو بجو تو صحیح میں بچوں کو جھنڈے دکھائے تھے، ان میں ہم اسکرین پہ کچھ جھنڈے دکھائیں گے بچوں کو دوبارہ، اور بچے جو ہیں پھر وہ دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں نے ہمیں جوابات بھیجے تھے. جن بچوں نے نہیں بھی بھیجے تو وہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے صحیح جوابات کیا تھے. تو پہلا جو جھنڈا ہم نے اپنے بچوں کو دکھایا تھا وہ تھا بنین کا، پھر دوسرا جو تھا وہ کانگو کا، پھر اس کے بعد ہے گنی کا، پھر اس کے بعد ہے مالی کا. پھر اسی طرح سے جو ہم نے دلچسپ سوالات پوچھے تھے بچوں سے وہ سوالات ہم پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے جوابات بھی دیتے ہیں. اس طرح سے بچوں کو زیادہ سمجھ میں آ سکتا ہے. پہلا ہے کون سا سیارہ یعنی کہ پلانٹ سورج کے قریب ترین ہے، اور اس کا جواب ہے مرکری. ٹھیک ہے. دوسرا ہے کس پرندے کے جھنڈ کو امرڈر کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کوا. Over. کوا یعنی کہ کرو یا پھر How? اس کا جو جھنڈ ہے جو پورے کا پورا جو گروپ میں وہ اڑتے ہیں نا پرندے، تو اس کو امرڈر کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے مشہور ڈش سوشی کا کس ملک میں آغاز ہوا، یعنی کہ سوشی کا آغاز کس ملک سے ہوا؟ یہ ہے چین سے. پھر اس کے بعد ہے کہ جاپان کا قومی کھیل کون سا ہے؟ تو جاپان کا قومی کھیل ہے سومو ریسلنگ. اس کے بعد آخری تھا کہ مکی ماؤس کا اصل نام کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے مورٹیمر ماؤس. تو یہ تھے پیارے بچوں جو گزشتہ شمارے سے ہم نے کچھ جوابات پڑھے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آتا ہے. اس کے بعد آتا ہے راستہ تلاش کریں. اور راستہ تلاش کریں میں کون ہوتا ہے ہمارے پاس؟ بچہ کون ہوتا ہے؟ کیا نام ہوتا ہے بچے کا؟ Guddu. ہاں جی، گڈو ہوتا ہے. گڈو کے استاد نے اسے سے کچھ لکھنے کا کام دیا ہے. اسے کوئی لفظ بنانے میں مدد کریں اور لفظ بھی مکمل کریں. تو سے پیارے بچوں کیا بنتا ہے؟ جن بچوں کو اردو بہت اچھی آتی ہے وہ تو جلدی سے پہچان گئے ہوں گے. تو پہلے وہ اس لفظ کو مکمل کریں، اس کے بعد پھر گڈو کو کہاں تک لے کر جائیں؟ R mean sod. سا Sa. سے. گڈو نے تمہیں تو پہ جانا ہے. ہاں جی، اس نے بھاگنا ہے بیکاز اس کا اما کوکری بنا رہا ہے اور اس نے کوکری میجکلی دال بنانا ہے. ککڑی نہیں ہوتا، مرغی ہوتا ہے. مرغی میجکلی دال میں بنانا ہے ٹومیٹو کے ساتھ. اچھا جی، ہاں جی گڈو کی اماں نے کھانا بنانا ہے تو جلدی سے اس کو ٹماٹر لا دیں تاکہ اس کی اماں جو ہیں وہ کھانا بنا سکیں. Or else his khanna will get deep fried. اور پیارے بچوں، جن بچوں نے ہمیں صحیح جوابات دیے ہم ان کے نام جو ہیں وہ اسکرین پر چلا رہے ہیں. آپ اپنے نام دیکھ سکتے ہیں اس میں جن بچوں کے صحیح جوابات تھے. اور جن بچوں کے جوابات صحیح نہیں تھے تو کوئی بات نہیں، وہ پریشان نہ ہوں، وہ دوبارہ اس میں حصہ لے سکتے ہیں اور ہم ان کے نام دوبارہ شامل کر دیں گے. آپ اسی طرح سے جوابات ہمیں اپنے بھیجتے رہیں اور بچوں کے الفضل کا حصہ بنتے رہیں. تو یہ تھا پیارے بچوں آج کا الفضل. اور آج کے الفضل میں ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھیں. اور آج کے الفضل کا جیسا کہ ٹاپک تھا، موضوع تھا ہستی باری تعالیٰ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں پھر ہم نے سب سے پہلے علامہ کا خط دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنی پیاری حدیث ایک پڑھی کہ اللہ تعالیٰ ایک چھپا ہوا خزانہ ہے. اسی طرح سے کلام امام میں ہم نے کچھ مزے کی چیزیں پڑھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے اور ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں. یہ الفاظ ہمیشہ یاد رکھنا، بہت پیارے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پیارے حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا جو سب سے بڑا ثبوت ہم بچے جو دے سکتے ہیں کسی کو وہ یہ ہے کہ جب بچے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور وہی اتنا بڑا ثبوت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتا ہے اور بچوں کی بھی دعاؤں کو قبول کرتا ہے.
پھر اس کے بعد ہم نے کچھ دعائیں سیکھیں کہ دعوت کے بعد کی کیا دعا ہوتی ہے. چہلا حدیث ہم نے پڑھی کہ اس میں یہ تھا کہ اوپر والا ہاتھ یعنی کہ جو گیونگ ہینڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, زیادہ بیٹر ہوتا ہے کس سے؟ Taking hand. ہاں جی, جو لینے والا ہاتھ ہوتا ہے یعنی کہ جو ریسیو کرتا ہے. اسی طرح سے کرنا کر میں ہم نے ادب آداب سیکھے جو کہ اگین اس سے ریلیٹڈ تھے. اسی طرح سے ایک پیاری سی نظم تھی, اور پھر وقفے نو کارنر میں بھی ہم نے کچھ چیزیں سیکھیں. This reminds me, گڈو نے اس کا امی سے 10 روپے لے لیا تھا اور گڈو نے ٹیکنگ ہینڈ سے لے لیا تھا. اچھا, گڈو نے پیسے لیے تھے اپنی امی سے, اور جو لینے والا ہاتھ تھا اس سے لیے تھے, دینے والے ہاتھ سے نہیں لیے تھے. وہ حدیث صدقہ اور خیرات وغیرہ کے بارے میں آتی ہے کہ جو گیونگ ہینڈ ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے جو ہیلپنگ ہینڈ ہوتا ہے. تو گڈو تو اپنی اماں کا ہیلپ کر رہا تھا, تو وہ ٹیکنگ ہینڈ نہیں ہے اس کا گیونگ ہینڈ ہے کہ وہ اپنی امی کی ہیلپ کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسی طرح سے پیارے بچوں ہم نے دادی جان کے آنگن میں ہم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہانی سنی, اور اس کے بعد پھر ہم نے کیوں کے پارٹ میں کچھ دیکھا کہ برف باری کیوں ہوتی ہے. پھر اس کے بعد 3 مزے کے لطیفے تھے جو ہمارے بچوں کو بھی پسند آئے ہوں گے. اس کے بعد آخر میں کچھ ہم نے ذہنی آزمائش کے سوالات وغیرہ کیے, اور راستہ تلاش کریں بھی ہم نے کیا. اور جو بچے ہمارے اس میں کوئز میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا اپنا الفضل ہے, آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں, ہمیں اپنی کہانیاں بھیج سکتے ہیں, ہمیں کوئز بھیج سکتے ہیں, ہمیں جو آپ کا دل چاہے سوالات بھیج سکتے ہیں وہ آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ بچوں کے الفضل میں آنے والی روزمرہ دعا, چہل حدیث یا الفضل کے کوئز حل کر کے اردو میں اپنا نام اور شہر ہمیں بذریعہ ای میل info@alfazl.com پر یا بذریعہ واٹس ایپ, ٹیلی گرام +44 7566 234466. ہاں جی پر ارسال کیجیے. تو شاہنواز اب کیا بچوں سے ہم اجازت لیں؟ ہاں جی. ٹھیک ہے پیارے بچوں, اب آپ ہمیں اجازت دیں. ہم انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھے سے شمارے کے ساتھ. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں, شاہنواز کو اپنی دعا میں یاد رکھیں, اور الفضل کی ٹیم کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں جو اتنی محنت سے آپ کے لیے بچوں کا الفضل تیار کر کے لے کر آتے ہیں. اور ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک اور خادم دین بنائے, اور بچوں کا الفضل جو یہ نصائح ہمارے بچوں کے لیے لے کر آتا ہے, ہمارے بچے نہ صرف اس کو سمجھنے والے بنیں بلکہ اپنی عملی زندگیوں میں اس کو اپنانے والے بھی بنیں. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھے سے شمارے کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ہاں جی, اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا, بن رہا ہے سارا عالم آئینہ اب چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا, کیونکہ کچھ تھا نشاں اس میں جمال یار کا. اس بہار حسن کا دل میں ہمارے جوش ہے, مت کرو کچھ ذکر ہم سے ترک جاتا تار کا. ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف, جس طرف دیکھیں وہی
راہ ہے تیرے دیدار کا. کیا عجب تو نے ہر ایک ذرے میں رکھے ہیں خواص. کون پڑھ سکتا ہے سارا دفتر ان اسرار کا. کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا. بن رہا ہے سارا عالم آئینہ اب